اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے پیغام عالی مقام، اور قاری صاحب آج کا موضوع یہ رکھے تھے کہ شہدائے کربلا بھی بیان کرنا ہے اور تھوڑا سا معباد کربلا بھی بیان کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ تک پیغام کربلا بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا اور واقعہ کربلا بھی بتانے کی کوشش کروں گا اور معباد کربلا بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ علامہ نصیر الدین نصیر کے اس کلام سے شروع کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیا نمازی ہے بے خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج ہے، حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے۔ محو حیرت ہے ملک دم بخود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا ماہ رو سجدے میں ہے، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال۔ کربلا کا یہ پیغام سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ اور مقطع میں کہتے ہیں کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ محترم سامعین اکرام، کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہم نے واقعات کربلا تو بارہا پڑھا ہے، لیکن کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی ڈرا کے، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے، کبھی تمہارے اپنوں کی جان لے کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابروں کے لیے بشارت ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصائب و مصیبت آتی ہیں تو وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف کو پھرنا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور ایسے ہی صابروں پر، ایسے ہی صبر کرنے والوں پر اللہ کی درودیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کربلا کے میدان سے امام حسین نے ہمیں سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ کربلا کے میدان سے امام حسین کا سب سے پہلا پیغام لے لیں۔ سب سے پہلے امام حسین ہمیں پیغام آزمائش کا دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ جب بھی تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے، آزمائش کیسی بھی ہو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهو لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ تم کیا سوچتے ہو؟ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ وہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لے آئے۔
اللہ آگے فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان کے اگلوں کو بھی آزمایا ہے اور ان کے آگے والے آنے والوں کو بھی آزمائیں گے۔ ہم اس گمان میں نہ رہے کہ ہمیں ایمان مل گیا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ نہ سوچو کہ تم ایمان والے ہو گئے تو تم کامیاب ہو گئے، ہم تمہیں آزمائیں گے جیسے کہ تمہارے اگلوں کو آزمایا ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں ہمیں یہ پہلا پیغام دے رہے ہیں کہ مومنوں تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی پیاس کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے مالوں کو چھین لیا جائے گا، کبھی تمہارے گھر کو اجاڑ دیا جائے گا، کبھی تمہارے بچوں کی جان لے لی جائے گی، کبھی فلاں طریقے سے تم پر مصیبتیں ڈالی جائے گی، لیکن اللہ کی آزمائش پر قائم رہنا ہے اور ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف کو پھرنا ہے۔ دوسرا پیغام کربلا کے میدان سے امام حسین ہمیں صبر کا دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کسی بھی طریقے سے مصیبتیں آ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جائے، علی اصغر کو مار دیا جائے، علی اکبر کو قتل کر دیا جائے، لیکن کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم صابروں کے ساتھ ہیں۔ یہ دو پیغام ہو گئے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسرا پیغام کربلا کے میدان سے ہمیں امام حسین کیا دے رہے ہیں؟ امام حسین کربلا کے میدان سے ہمیں تیسرا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ مومنوں کبھی بھی اپنی تعداد پر بھروسہ مت کرنا، بلکہ مشیت یزدی پر بھروسہ کرنا، اور تعداد کتنی بھی ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بعض دفعہ چھوٹی قومیں بڑی قوموں پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے 72 جانشاروں کو لا کے دکھا دیا کہ ہم 72 ضرور ہیں، لیکن وہ جوہر پیش کریں گے کہ یزید 22,000 کے مقابلے میں آئے لیکن مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن 72 حسینی آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ یہ تیسرا پیغام امام حسین نے کربلا کے میدان سے ہمیں دیا۔ چوتھا پیغام امام حسین کربلا کے میدان سے کیا دے رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 7 گنا 70 گنا 700 گنا عطا کرے گا۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں جاتی۔ ہم سے کوئی کہہ دے کہ زکوٰۃ دو تو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جایا کرتی ہے، ہمیں اس بات پر بھروسہ نہیں ہوا کرتا۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین کربلا کے میدان میں اس بات کا بھی درس دے رہے ہیں کہ قسم خدا کی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، یزیدی کتنے کی تعداد میں آئے تھے؟ 22,000 کی تعداد میں، حسینی فقط 72 تھے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں حسینی کتنے بچ کے گئے کربلا کے میدان سے؟ فقط حضرت زین العابدین کربلا کے میدان سے بچ کے گئے، اور ادھر یزیدی ہزاروں کے ہزار بچ کے گئے۔ لیکن آج پوری دنیا کا جائزہ لے لو، پوری دنیا میں ایک ایک شخص سے پوچھ لو، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جو یزیدی بچا تھا میں اس کی قوم میں سے ہوں، میں اس کی نسل میں سے ہوں، تو بتا دینا۔ لیکن قسم خدا کی امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی چیزوں کو قربان کر دو، اپنے گھر کو لٹا دو، اللہ اس طریقے سے برکت عطا فرمائے گا کہ آج کریا کریا میں، بستی بستی میں، گوشے گوشے میں جاؤ تو حسینی سید نظر آتے ہیں۔ کربلا کے میدان سے یہ چوتھا پیغام امام حسین نے دیا کہ اپنے گھر کو قربان کر دو، اللہ جس چیز کو بھی قربان کرو گے اس کے بدلے تمہیں 70 گنا عطا فرمائے گا۔ پانچواں پیغام امام حسین ہمیں کربلا کے میدان سے کیا دے رہے ہیں؟ پانچواں پیغام امام حسین ہمیں نماز کے تعلق سے دے رہے ہیں کہ اے مومنو، کیسا بھی وقت آ جائے، کیسی بھی مصیبتیں آ جائیں، نماز تم پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر ان کے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اس جنگ کے عالم میں سجدے میں جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ کیسا بھی وقت آ جائے، کیسی بھی مشکلیں آ جائے، لیکن مسلمانوں یہ پیغام یاد رکھو کہ ہمیں نمازیں اس کے مقررہ وقتوں میں ادا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی سامنے آتی ہے کہ امام حسین بتا رہے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ اسلام نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ چھٹا پیغام کربلا کے میدان سے ہمیں کیا ملتا ہے؟
میں یہ چھٹا پیغام آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ آخری پیغام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں شہادت بیان کروں گا۔ یہ پیغام میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں ایک جنازہ اٹھ جائے تو پردے کا کیا عالم ہوتا ہے، آپ بھی ملاحظہ کرتے ہیں، ہم بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو لوگ اس طرح سے رویا کرتے ہیں، اس طریقے سے گرا کرتے ہیں، نہ اپنوں کا فرق رہ جاتا ہے، نہ پرایوں کا فرق رہ جاتا ہے۔ سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں، گھر میں کون ہے کہ نہیں، اس کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ میں اپنی بہنوں کو کربلا کے میدان سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی بھی شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے بھی شہید ہو رہے ہیں، لیکن تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دکھا دو کہ اگر کوئی عورت خیمے کے باہر آ کے رو کے دکھائی ہو تو، کسی یزیدی کے سامنے آئی ہو تو، بغیر دوپٹے کے یا بغیر شرم و حیا کے اگر کسی کے سامنے آئی۔ کربلا کا چھٹا پیغام یہ دیتا ہے کربلا کہ کیسی بھی حالتیں آ جائیں، ہمیں اپنے اسلام کو ترک نہیں کرنا ہے اور اسلام پر ڈٹے رہنا ہے۔ آئیے میں شہادت بیان کرتا ہوں کہ امام حسین کس طریقے سے کربلا کی جانب گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس خط بھیجا کہ حضرت طلحہ، حضرت عباس اور حضرت حسن سے بیعت لے لو۔ رات کا وقت ہے، حضرت حسین عشاء کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنی رات کو گورنر ہاؤس میں کیا ماجرا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں چل کے دیکھتے۔ کچھ لوگوں کو لے کے امام حسین گورنر ہاؤس جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو یزید کا خط پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ امام حسین نے کہا جو طریقہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، جو طریقہ حضرت عمر فاروق کا ہے، جو طریقہ حضرت عثمان غنی کا ہے، جو طریقہ میرے والد حضرت علی کا ہے کہ جمعہ میں اعلان کرو، سرے بازار اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ، اور جب تمام لوگ تم پر بیعت کریں گے تو حسین بھی تمہاری بیعت کرے گا۔ اس طریقے سے چھپ کے حسین تمہاری بیعت نہیں کرے گا، تم جا کے لوگوں کو بتاؤ گے کہ حسین نے بیعت کر لی ہے، تم بھی میری بیعت کر لو۔ حضرت حسین جانے لگتے ہیں تو مروان ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے روک لو، انہیں روک لو، اگر یہ آج چلے گئے تو دوبارہ ہم ان سے بیعت نہیں لے پائیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں پیچھے سے کیا بولتے ہو، ہمت ہو تو سامنے آ کے حسین کا مقابلہ کرو۔ امام حسین باہر نکلتے ہیں، آتے ہیں مدینہ المنورہ، لوگوں کی میٹنگ بیٹھتی ہے، کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے۔ امام حسین سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوفہ سے، عراق سے اپنے جاننے والوں کو بلائیں گے، کوفہ میں ہمارے ماننے والے ہیں، حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ہم انہیں یہاں بلائیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں، میں نے آقا کی حدیث پاک سنی ہے کہ وہ کوئی مینڈا ہوگا جو مدینے میں خوریزی کرے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ امام حسین کہتے ہیں میں اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاؤں گا۔ امام حسین اسی رات مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو کوفے سے خط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ امام حسین آپ کوفے آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ کوئی 1 2 3 خط نہیں بلکہ 3 بوریے ہوئے امام حسین کے پاس خط آئے کوفے سے، اور شرعاً لازم ہو چکا تھا امام حسین پر کہ وہ کوفے جائیں جس طریقے سے کوفے سے خط آئے، ورنہ میدان محشر میں کوفے والے یہ کہہ دیتے کہ ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا اور امام حسین نہ آئے، ہم نے یزیدی کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ جب اتنے خط آئے تو امام حسین کوفہ کی جانب روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کوفے نہ جائیے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کے تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ حضرت امام حسین نے لوگوں کی باتوں کو سنا اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو کوفے کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفے جاتے ہیں، جب کوفے پہنچتے ہیں تو پہلے دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 12,000 لوگ بیعت کرتے ہیں۔ 3 دن حضرت مسلم بن عقیل رہتے ہیں، 3 دن میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو ایک رات پہلے حضرت حسین کو خط لکھ دیتے ہیں کہ کوفے کا معاملہ بہت اچھا ہے، آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ اگلی صبح ہوتی ہے، نعمان بن بشیر کوفے کا گورنر ہوتا ہے، کوئی یزید کے پاس خط لکھتا ہے کہ نعمان بن بشیر بہت نرم آدمی ہے، وہ اگر اس طریقے سے رہا تو کل مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ راتوں رات
راتوں رات عمر بن سعد کو یزید بھیجتا ہے کوفہ کہ جاؤ، وہ آتا ہے، وہ حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتا ہے۔ اگلی صبح کوفے میں اعلان ہوتا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب اس دن مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے 11 صفیں لگی ہوتی ہیں، اور جب سلام موڑتے ہیں تو پیچھے کوئی شخص ہی نہیں ہوتا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس لایا جاتا ہے، اور کوفہ کے اس بڑے ممبر سے، جامع مسجد کے بڑے مینار سے حضرت مسلم بن عقیل کو ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ گرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین جب مکہ سے کوفے کی جانب نکلتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام ہے فرزق۔ وہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں کوفہ جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کوفے نہ جائیں، کوفے کا معاملہ اچھا نہیں ہے، میں نے حضرت مسلم بن عقیل کو مینار پر لٹکا ہوا دیکھا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میرا بھائی باطل کے آگے لٹک تو گیا لیکن جھکا نہیں، حسین بھی باطل کے آگے کٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، راستے میں حر بن یزید انہیں ایک مقام پر روکتا ہے، 2 مقام پر روکتا ہے، تیسرے مقام پر جب روکتا ہے تو امام حسین کہتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ لوگ کہتے ہیں کربلا، تو کہتے ہیں بس یہیں خیمے ڈال دو۔ جب کربلا میں امام حسین خیمہ ڈال لیتے ہیں تو حر کہتا ہے کہ یزید کی بات کو مان لے امام حسین۔ امام حسین کہتے ہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، لیکن میں باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، میں اسلام کے غدار کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ اور حر خط بھیجتا ہے یزید کو کہ امام حسین نہیں مان رہے ہیں، تو یزید خط بھیجتا ہے واپس کہ ان پر پانی کو روک دو۔ تو یزید کہتا ہے مجھ پہ یہ گوارا نہیں کہ میں آل محمد پہ پانی کو روک دوں۔ جب یزید کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو یزید عمر بن سعد کو 10,000 کی فوج کے ساتھ اور شمر کو فوجوں کے ساتھ بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، حر لچک دکھا رہا ہے، تم حسین سے بات کرو۔ جب وہ لوگ کربلا کے میدان میں آتے ہیں، 7 تاریخ ہے رمضان کی، آل محمد پہ پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین پر، ان کے بچوں پہ پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ 9 محرم کی رات آتی ہے، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے اجازت چاہیے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نانا نے بھی جنگ بدر سے پہلے پوری رات عبادت کی تھی، اور میں بھی کل جنگ سے پہلے پوری رات عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رات کو عبادت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، چراغ جلتا ہے، چراغ کو بجھاتے ہیں اور کہتے ہیں جسے جانا ہو وہ جا سکتا ہے، جسے کل لڑنا ہو وہ رک سکتا ہے، لیکن وہ جانثار کربلا، وہ امام حسین کے ساتھی، وہ جو روشنی میں تھے وہی اندھیرا ہونے کے بعد بھی موجود تھے اور کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ امام حسین اپنے گھر والوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، امام حسین نماز پڑھاتے ہیں۔ جب جنگ کے ڈھول بجنے لگتے ہیں تو حضرت امام حسین جانے کو تیار ہوتے ہیں، تو حضرت زینب کہتی ہیں نہیں بھائی، پہلے میرے بیٹے حضرت عون و انظر شہید ہوں گے۔ حضرت عون و انظر کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں تیزی سے بیان کر رہا ہوں، حضرت عون و انظر کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت قاسم آتے ہیں۔ حضرت قاسم حضرت حسن کے لڑکے کہتے ہیں چچا جان اب میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں، تم میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا۔ امام حضرت قاسم نے ایک رقعہ نکال کے امام حسین کو دیا اور کہا میرے والد محترم نے یہ رقعہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا جب سب سے مصیبت کا وقت آ جائے تو اس رقعے کو کھولنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے زیادہ مصیبت کا وقت ہم پہ کوئی نہیں۔ میں نے اس رقعے کو کھولا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسین مشکل میں ہو، جب حسین پر مشکل آئے تو بیٹا قاسم تم آگے آگے رہنا۔ جب امام حسین نے وہ رقعہ دیکھا اور کہا میں نے بھائی کی کوئی بھی بات نہ ٹالی، جاؤ قاسم تم کربلا کے میدان میں لڑو۔ حضرت قاسم وہ 16 سال کا نوجوان جب کربلا کے میدان میں اترتا ہے، پہلی مرتبہ جاتا ہے تو قسم خدا کی 21 یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے آتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں، امام حسین کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان میں بھوکا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، قسم خدا کی اگر ایک قطرہ میرے حلق سے پانی کو اتار دیجئے تو اکیلا قاسم سارے یزیدیوں کو مار کے آ جائے گا۔ وہ 16 سال کا نوجوان جب دوبارہ کربلا کے میدان میں جاتا ہے تو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ایک تیر آتی ہے حضرت قاسم کے لگتی ہے، حضرت قاسم گھوڑے سے گرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر، کون علی اکبر جسے ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہ علی اکبر
जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना देखा था, वो अली अकबर को देख लिया करते थे, गोया वो मुस्तफ़ा को देख लिया करते थे। वो अली अकबर जब जाने लगे, जब करबला के मैदान में जाते हैं तो बहुत से यजीदियों को वासिले जहन्नम करते हैं। फिर एक तीर आती है, हज़रत अली अकबर को भी लगती है, हज़रत अली अकबर भी घोड़े से गिर जाते हैं। इमाम हुसैन दौड़ के जाते हैं, हज़रत अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखते हैं और गोया कि हज़रत इमाम हुसैन कह रहे हैं कि ऐ हज़रत इब्राहीम, आपने अपने बेटे को आंख पे पट्टी बांध के ज़िबा किया है, पूरी दुनिया देख ले, आज हुसैन खुली आंखों से अपने बच्चों को ज़िबा कर रहा है। हज़रत अली अकबर की भी रूह इस कुव्वत दुनिया से परवास कर जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हज़रत सकीना हज़रत अब्बास से कहती हैं, चचा जान बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, हमें पानी चाहिए। हज़रत अब्बास निकलते हैं, नहर फुरात पे जाते हैं, यजीदियों को मारते हैं, मशकीज़े में पानी भरते हैं, अपने गले में टांगते हैं। जब वापस आने लगते हैं, एक हमला होता है, एक हाथ कटता है, दूसरा हमला होता है, दूसरा हाथ कटता है, तीर आती है जो मशकीज़े को फाड़ते हुए सीने पे रखती है। हज़रत अब्बास भी घोड़े से गिरते हैं और इंतकाल कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब सब एक एक करके शहीद होने लगे, हज़रत अली अस्कर भी शहीद हो गए, हज़रत अली अकबर भी शहीद हो गए, हज़रत अब्बास भी शहीद हो गए, हज़रत कासिम भी शहीद हो गए। और मैं आपको यहाँ रुक के एक बात बताना चाहता हूँ। हज़रत अली के 4 बेटे, आज सिर्फ हम हज़रत अब्बास का नाम जानते हैं। हज़रत अली के 3 और बेटे हैं, एक का नाम हज़रत अबू बकर बिन अली, एक का नाम हज़रत उमर बिन अली, एक का नाम हज़रत उस्मान बिन अली। आज हमने तारीख से इनके नाम को इसलिए मिटा दिया क्योंकि इनका नाम उनके यारों के नाम पे है, सिद्दीक़ अकबर के नाम पे है, हज़रत उमर के नाम पे है, हज़रत उस्मान के नाम पे है, इसलिए आज हम इनका बयान नहीं करते। ये भी वो लोग हैं जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ शहीद हैं। जब ये सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन उठते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमामा मुबारक को बांधते हैं, हज़रत अली की जुल्फ़िकार को हाथ में लेते हैं, हज़रत फ़ातिमा के दुपट्टे को ओढ़ते हैं और हज़रत ज़ैनब से जब निकलने लगते हैं तो कोई लगाम पकड़ने वाला भी नहीं, कोई लगाम को पकड़ने वाला भी नहीं। ख़ानदान का रिवाज है कि जब सरकार घोड़े पर सवार होते तो हज़रत अली लगाम थामा करते, जब हज़रत अली घोड़े पर सवार होते तो हज़रत हसन और हुसैन लगाम थामते, जब हज़रत हसन सवार होते तो हज़रत हुसैन लगाम थामते, जब हज़रत हुसैन सवार होते तो हज़रत हसन लगाम थामते। आज खेमे में कोई न बचा जो लगाम को थामे, वो खेमे जो कल तक चहचहा रहे थे आज उस खेमे में कोई बचा ही नहीं। हज़रत ज़ैनब निकलती हैं और कहती हैं, भाई इस बात पर अमल किया जाएगा। हज़रत ज़ैनब लगाम को पकड़ती हैं, हज़रत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं और हज़रत ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब घर तुम्हारे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले। हज़रत इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में उतरते हैं तो जिस भी जानिब जाते हैं, जब मैसरा की जानिब जाते हैं तो मैसरा साफ़ कर देते हैं, मैमना की जानिब जाते हैं तो मैमना साफ़ कर देते हैं। किसी यजीद के अंदर हिम्मत ही ना होती कि इमाम हुसैन के मुकाबिल में आके लड़े। इमाम हुसैन लौट कर आते हैं और कहते हैं, बहन ज़ैनब पर्दा हटा के तो देखो, किसी यजीदी में जुर्रत नहीं कि तेरे भाई के मुकाबिल में आए। सब एक दूसरे को ढकेलते हैं और कहते हैं, जा तू हुसैन से लड़, जा तू हुसैन से। हज़रत इमाम हुसैन दोबारा करबला के मैदान में जाते हैं, एक तीर आती है इमाम हुसैन के पेशानी पे लगती है, चेहरे से खून निकलने लगे। हज़रत इमाम हुसैन घोड़े से उतरते हैं, अपने सर को सजदे में रखते हैं और जब अपने सर को सजदे में रखते हैं तो यजीदी कहते हैं, यही वक्त है इमाम हुसैन पे काबू करने का, वरना कसम खुदा की अगर इमाम हुसैन फिर सर उठा लिए तो एक तारीख लिख उठेगी, एक तन्हा हुसैन आया था सारे यजीदियों को मार कर चला गया। एक बदबख्त इमाम हुसैन के गर्दन पे तलवार रखता है और इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा करता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन भी करबला के मैदान में हालत नमाज में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आज लोग कहते हैं कि यजीदियों ने बड़ा अच्छा सलूक किया। कौन सी तारीख पढ़ के तुम आए हो? मैं आपको बताता हूँ, जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, सबको शहीद कर दिया गया, तो यजीदियों ने इनकी लाशों पे घोड़े चलवाए, इनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए हैं।
حضرت سکینہ جو کہ حضرت امام حسین کی بیٹی ہیں، 7 برس کی ہیں، ایک یزیدی آتا ہے ان کے کان سے بالی کو نوچ لیتا ہے، یہ بھی گوارا نہیں کہ بالی کو کھول کے اتارے، بالی کو نوچ لیتا ہے۔ حضرت سکینہ سوچتی ہیں کہ میں اسے بتاؤں کہ میں یتیم ہوں تو سرکار کو ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر رحم آ جائے۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، مجھ پہ ظلم نہ کرو۔ جب وہ شخص یہ سنتا ہے کہ حسین کی بیٹی ہے تو ابھی تو بالی چھینی تھی، جھاپڑ مارنے لگتا ہے، تماچے مارنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے ظلم و ستم کیا ہے آل محمد پہ۔ اس کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے، حضرت ام کلثوم حضرت زینب سے کہتی ہیں بہن زینب یہاں درندے بھی ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، رات کا وقت ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے، کہیں درندے ان لاشوں کو نہ چھوئیں۔ حضرت زینب وہ جذبہ دیکھیں، ہمارے گھر میں ایک لاش، ایک جنازہ اٹھ جائے تو ہمارے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں۔ اس طریقے سے آپ کو میں بتاؤں خیموں میں آگ لگا دی گئی، ایسے خیموں میں حضرت زین العابدین بیمار ہیں، حضرت زینب باہر کھڑی ہیں، ایک مرتبہ خیمے کے اندر جاتی ہیں، ایک مرتبہ باہر آتی ہیں۔ ایک یزیدی کہتا ہے کہ تم بار بار جلتے ہوئے خیمے میں کیوں جاتی ہو، بار بار باہر کیوں آتی ہو؟ حضرت زینب کہتی ہیں اندر میرا بھتیجا زین العابدین ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہیں کہیں وہ جل کے مر نہ جائے۔ وہ یزیدی جاتا ہے اندر، حضرت زین العابدین کو باہر لا کے حضرت زینب کی گود میں دے۔ روایت میں آتا ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں اور حضرت زینب نے ان خیمے کی آگوں کو بجھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اس طریقے کا اسلام کو عمل کرنے کا وقت اس وقت بھی ہے۔ میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے، حر بن یزید کی بیوی ابن زیاد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم امام حسین کا سر یزید کی بارگاہ میں پیش کرو گے، یہ جو بچے بچے ہیں انہیں یزید کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو تمہیں پیسے ملیں گے، 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مر جائیں، تمہیں کس بات کا اجر ملے گا؟ مجھے کچھ پانی دے دو، میں پانی لے کے جاتی ہوں، انہیں پلاتی ہوں۔ وہ لے کے آتی ہے کربلا کے میدان میں، حضرت زینب روک لیتی ہیں، کہتی ہیں پانی کیوں لائی ہو؟ کہتی ہے میں یزیدی نہیں ہوں، میں حر بن یزید کی بیوی ہوں جو امام حسین کے ساتھ شہید ہو گیا۔ حضرت سکینہ کو جب وہ پانی پیش کیا جاتا ہے، حضرت سکینہ کہتی ہیں کیا میرے چچا عباس واپس آ گئے؟ حضرت سکینہ سے جب پانی پیتی ہیں پھر آگے واقعہ ہوتا ہے، انہیں اونٹوں پر لادا جاتا ہے۔ اگلے دن حضرت زین العابدین جو کہ بیمار تھے ان کے ہاتھوں میں لگام دی جاتی ہے۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں میں ایک مرتبہ کھڑا ہوتا تھا، ایک مرتبہ گرتا تھا، اس طریقے سے میں کوفہ پہنچا، اور جب کوفہ پہنچے یہ لوگ تو کوفہ میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ راستوں میں لوگوں کے مال کو لوٹا کرتے تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے اور انہیں قیدی بنا کے لا رہا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے سنا تو عورتیں چھت پہ چڑھ گئیں اور کھانے بنا لیے کہ قیدیوں کو صدقہ کریں گے ثواب ملے گا۔ جب کوفے میں یہ لوگ داخل ہوئے، آل محمد داخل ہوئے تو عورتوں نے کھانے پھینکنے شروع کر دیے، صدقہ صدقہ کہہ کے۔ بچوں کو دیکھیں، آج ہم ایک دن پیاسے ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور بچے پیاسے ہو بھوکے ہو تو ان کی تو بات ہی چھوڑیے، کچھ بھی ملے کھا لے۔ حضرت سکینہ حضرت زینب سے کہتی ہیں پھوپھی جان کیا ہم 4 دن سے بھوکے ہیں، 4 دن سے پیاسے ہیں، کیا آل محمد پہ اب صدقہ کھانا جائز ہو گیا؟ حضرت زینب کہتی ہیں ہم آل محمد ہیں، سن لو ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں انہیں لے جایا جاتا ہے، وہاں باتیں ہوتی ہیں، پھر یزید کو خط لکھتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ یزید کہتا ہے کہ انہیں دمشق میرے پاس بھیج دو۔ میں بہت تیزی سے کیونکہ وقت بہت کم ہے، پھر وہ دمشق کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ایک جگہ قیام کرتے ہیں تو ایک راہب آتا ہے، ایک راہب آتا ہے جو ایک گرجا میں سالوں سے عبادت کیا کرتا تھا۔ اس سے کسی نے کہا تھا کہ اس راستے سے امام حسین کے سر کو لے جایا جائے گا۔ وہ راہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر حسین کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو، سر حسین کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ ان لوگوں نے کہا ہم سر حسین کو تمہیں کیوں دے دیں؟ وہ کہتا ہے تم سر حسین کا کیا کرو گے؟ اس کے بدلے میں مجھ سے پیسے لے لو۔ وہ کہتے ہیں کتنے پیسے دو گے؟ وہ کہتا ہے میں راہب ہوں، اس گرجا میں رہ کے میں نے اپنی تمام زندگی میں 80,000 دینار کمائے ہیں، تم یہ پورے 80,000 دینار لے لو، لیکن ایک رات کے لیے سر امام حسین مجھے دے دو۔ وہ شخص امام حسین کے سر کو لے کے آتا ہے،
ایک پتھر پہ رکھتا ہے اور پوری رات اس سر کو دیکھتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پوری رات سر امام حسین پہ نور و تجلی کی برسات ہو رہی تھی. میں نے دیکھا لب مبارک جب جنبش کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو لب کے قریب کیا تو قرآن کی آیت کو تلاوت کر رہے تھے. گویا کہ امام حسین، آج کہتے ہو یزید بھی اسلام پر تھا، ارے تم نے حکومت پا کر بھی دنیا میں اسلام نہ پہنچا پایا. امام حسین کا سر تن سے جدا ہے پھر بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کر رہے ہیں. گویا کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو سرکار کا ایمان، اسلام اور کلمہ پڑھتے تھے وہ حسین کو نہ جان پائے. اے راہب، تم سر حسین کو دیکھ کے اسلام کو جان لو. وہ راہب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. آج بھی دمشق میں اس گرجا کو، اس پتھر کو رکھا گیا ہے اور اس گرجا کو آج بدل کے مسجد میں بدل دیا گیا. امام حسین کا سر کا یہ مقام ہے کہ مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد سر حسین میں یہ قوت ہے کہ ایک شخص کو مسلمان کر دے رہے ہیں اور ایک گرجا کو بدل کے مسجد بنا دے رہے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں، بس ایک واقعہ اور آگے بڑھتے ہیں. قافلہ آگے جاتا ہے، ایک جگہ اور رکتا ہے. جمعہ کا دن ہے، ایک عورت آتی ہے اور دیکھتی ہے قیدی ہے تو کچھ کھانے کو دیتی ہے. تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہتی ہے کہ میں ہر جمعہ امام حسین کی لمبی عمر کی دعا کرتی ہوں اور ان کے نام سے کھانے کو تقسیم کرتی ہوں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ کیوں، تم ہو کون؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میری پیدائش مدینہ منورہ کی ہے، میرے باپ صحابی تھے. جب بچپن کے وقت مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی، سارے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچے گی نہیں. تو مجھے میرے والد نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے اور بتانے لگے کہ سارے طبیبوں میں جواب دے دیا ہے. اتنے میں حجرے کے اندر سے ایک نورانی شکل والا بچہ آتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ جاتا ہے. اور وہ بچہ مجھے دیکھتا ہے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے. اللہ اس کے سر کے ہاتھ کو پھیرنا تھا، اللہ مجھے شفا دے دیتا ہے. میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا جب تک اس دنیا میں رہنا امام حسین کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلاتے رہنا اور امام حسین کے لمبی عمر کی دعا کرنا. تو ہم نے تو صحابہ سے سیکھا ہے کہ لنگر امام حسین کو تقسیم کرنا. اور آگے بڑھتے ہیں. بس ایک آخری بات، جب دمشق میں حضرت زینب پہنچتی ہیں یزید کے سامنے، جب حضرت زینب آتی ہیں، آل محمد کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یزید کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کو اللہ نے برباد کر دیا. حضرت زینب کو دیکھیں، جذبہ دیکھیں. قافلے میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، صرف حضرت زین العابدین ہے، لیکن عورتوں میں وہ جذبہ. اور کیوں نہ ہو، بیٹی بھی تو خیبر شکن کی ہے. حضرت زینب یزید کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتی ہیں. کہتی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے یزید بدبخت، تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی اور حسین کو قتل کر دیا، تو یہ تیری حکومت، تو سن لے، تیری حکومت 4 دن کی ہوگی اور تو مر کر مٹی میں مل جائے گا. میرے حسین کا ذکر قیامت تک منبروں میں اور خطبوں میں ہوا کرے گا. وہ حضرت زینب کا کہنا ہے کہ آج آپ تاریخ کو دیکھ لیں، آپ آج دنیا کو دیکھ لیں کہ یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور کوئی ایسا منبر نہیں، کوئی ایسا خطبہ نہیں جس میں ذکر امام حسین نہیں ہوا کرتا. جب حضرت بی بی زینب نے یہ بات یزید کے سامنے کہی تو ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر کے ہاتھ کو ہلایا اور کہتے ہیں کیا علی آ گئے ہیں، کیا علی آ گئے ہیں. آواز تو ایسی ہی لگتی ہے کہ علی آ گئے ہیں. جبریل امی بول رہے ہو جیسے، جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گہل رول رہے ہو جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پر علی بول رہے ہو جیسے، منبر پر علی بول رہے ہو جیسے. محترم سامعین اکرام، اس طریقے سے آل محمد نے اپنی قربانی کو پیش کیا اور ہمیں طرح طرح کے پیغام دیے. میں نے جس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت سے دعا ہے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.